حسن واٹ نیکسٹ، آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ باز نہیں آ رہا، بیانات دے رہا ہے ان کے سارے جو چار کا ٹولہ ہے مختلف اطراف میں، دنیا کے اندر بھی ڈیلیگیشن بھجوائے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہی از جسٹ میکنگ اے کیس، مے بی ہی کین گو فار سم ادر آپشن. نہیں، آپشن تو ڈیفینیٹلی اب وہ خاموش تو نہیں بیٹھے گا. جتنی اس کی ذلت ہو چکی ہے، رسوائی ہو چکی ہے، اور جو اس کے انٹرنل پریشرز، جس طرح بریگیڈ صاحب بالکل رائٹلی سیڈ کہ اس کو آر ایس ایس کی طرف سے بھی دباؤ آ چکا ہے، اس کو ود ان جو بی جے پی ہے وہاں سے بھی اس پر دباؤ ہے، اور وہاں سے بھی اس کو ناکامی سے متعلق سوالات ہو رہے ہیں، اس کی جو پلاننگ تھی اس سے متعلق سوالات ہو رہے ہیں. تو اب اس نے ظاہری بات ہے یہ جو بیان دیا ہے، میں تو پہلے تو ان کے جو الفاظ ہیں اس پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے پاکستانی نوجوانوں کو اپنی گولی سے مارنے کی بات کی ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. انہوں نے سکھ جوانوں کا قتل کرایا ہے جو ہے کینیڈا کے اندر، یہ ریاستی سرپرستی کے اندر یہ قتل ہوا. پھر وہ جو پنو صاحب بتا رہے تھے امریکہ میں ان کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی، وہ تو وہاں کی انٹیلیجنس نے ان کو کاؤنٹر کر لیا، یہ کر نہیں سکے. بٹ اسٹیٹ اون ٹیررسٹ یہ خود ہیں، اور کہتے ہیں کہ پاکستان اگر آتنک کو نہ جو ہے اس نے چھوڑا تو. آپ دیکھیں الفاظ میں یہ وہی کام جو خود کر رہا ہوتا ہے، اس کے الزام دوسروں پر لگا رہا ہوتا ہے. اب اس نے اشارہ کیا دیا ہے؟ یہ اشارہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فوج لے آؤں گا، اپنی فوج کا ذکر نہیں کیا، اس نے گولی کا ذکر کیا ہے. اب وہ گولی کا ذکر یہ ہے کہ جی مجھے تو صاف جو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اب چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی جو پراکسیز ہیں، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان، ان کے ذریعے جو ایکٹیویٹیز ہے یہ تیز کرانے کی کوشش کرے گا. لیکن اب میرے خیال سے اس کی جو فرسٹریشن بڑی جو اس نے بات کی، کیونکہ ہمارے جو کائنیٹک آپریشن ہے وہاں پر بھی ان میں بہت تیزی آ چکی ہے، اور ان کو چن چن کر ٹھکانے لگایا جا رہا ہے الحمدللہ. تو یہ بیسیکلی اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ سیاسی موت ہو چکی ہے نریندر مودی کی، اور نریندر مودی جو ہے اب بغلاٹ کا شکار ہے. یہ ترنگا مارچ جو کی ہے یہ بھی اپنی جو جنگ میں شکست ہوئی ہے اس کی ہزیمت کو چھپنے کے لیے یہ سارا ایک جو ہے نا وہ ڈرامہ رچا رہا ہے. اور وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ بی جے پی کے جو لوگ ہیں وہ کوئی زیادہ بڑی تعداد میں نہیں، وہی جو ان کی بڑی پارٹی کے لوگ ہیں ان کا بیس کیمپ ہے، وہاں پر جناب جا کر وہ 4-5 دکھا رہا ہے. وہ بریگیڈ صاحب فائنل کامنٹس. خبر یہ ہے کہ انڈین جو را ہے ان کے این ایس اے کے ڈپٹی ہیں پلس ان کے فارن سیکرٹری ہے مسٹری، دے آر ان یو ایس ٹرائنگ ٹو امپریس اپون یو ایس اسٹیبلشمنٹ کے ہمارے ساتھ جو کچھ ہو گیا، اور خاص طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹویٹس کے بعد کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہو گیا. وٹ ڈو یو تھنک پاکستان کو کون سی فارسی سطح کے اوپر کون سا ایک خاص پوائنٹ ہے جس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر ایگریسولی اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، ہمیں وائٹ ہاؤس کے ساتھ روابط اچھے رکھنے چاہیے، اور ابھی کچھ اچھی ٹائیڈنگز ملی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک اینٹی وار پریزیڈنٹ ہے. جہاں تک وہاں کی اسٹیبلشمنٹ، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور نیچے ان کا تعلق ہے وہ سارے پرو انڈیا ہے. اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. وی شوڈ بی کیئرفل کہ اگر یہ دوول اور وہ سارے گئے ہیں تو نیچرلی آپ کے خلاف لابنگ کرنے ہی گئے ہیں، اور ان کے چونکہ لانگ ٹرم اسٹریٹجک مفادات تو ان کے ساتھ ہیں. سو وی شوڈ بی کیئرفل. مگر امریکہ اتنا آسانی سے وہ بیانیہ ہضم نہیں کرے گا، کیونکہ اب حالات یہ ہیں کہ امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ بھارت جو ہے وہ اس خطے میں اس طرح قسم کا کردار، جو رول اس کو تفویض کیا گیا ہے اینٹی چائنا، اس کے بجائے یہ لوکل قضیوں میں الجھ کے اور اپنا ایسا امیج بروز کر لے کہ ایک چھوٹے ملک سے اس نے شکست کھائی ہے، اور اس کے بعد اس کی جو اس کو ایز اے پراپ استعمال کرنا چاہ رہے تھے کنٹین چائنا پالیسی میں، اس کو بھی زخم پہنچی ہے. تو ہمیں سفارتی سطح پر وائٹ ہاؤس اور امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، اور ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ ہمارا جو وہ تو آبویسلی ایک سفارتی اور ڈیفنس دونوں کولیبوریشن ہے. مگر ہمیں یہ کوئی سپیس نہیں دینی، نہ ڈائسپورا کے اینڈ پہ، نہ ہمارا جو میڈیا کے اینڈ پہ، کہ وہاں پہ نارتھ امریکہ میں جو ہمارا موقف ہے وہ بڑا اسٹرانگلی جائے. اور ہمارا سب سے بڑا سچائی یہ ہے کہ ہمارا موقف سیلف ڈیفنس پہ مبنی ہے. آج کل دنیا سیلف ڈیفنس ہے، وارس کے خلاف فٹیگ آ چکی ہے، اور انٹرنیشنل لا کی جو وائلیشن ہے چاہے وہ اس سے پہلو طے کرتے ہیں مگر اس کو اچھا نہیں کرتے. یہ ہماری اسٹرینگتھ ہیں جس پہ بالکل صحیح ہے، اور ہمارا آرگومنٹ فیکٹ بیس ہے. ہم کوئی ہوا کے اندر کوئی فالس فلیگ آپریشن نہیں کر رہے. بھیر صاحب بہت شکریہ. جی چیر صاحب میں بھی ایک بات کروں گا اس کے بعد. ایک سیکنڈ ان سے ایک سوال کرنا. جی پلیز چیر صاحب. راشد ولی صاحب. جی پلیز گو اہیڈ. گیڈی صاحب، یہ ابھی آپ تو سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں کریں گے، میرا خیال ہے وہ کوئی نہ کوئی پلان کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف ایکشن.
جی میرا خیال ہے میں نے وہی ہے کہا آپ نے؟ کہ ہمیں اپنا پاؤڈر ڈرائی رکھنا ہے اور ہمیں اپنی جو دفاعی گراؤنڈ پہ بھی، ایئر میں بھی، نیوی پہ بھی، اور بریگیڈ صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنے گارڈز ہائی کرنے ہیں، وہ بالکل ان کو وی لوڈ شوڈ بی نہیں کیئرفل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، حسن مگر میرے خیال میں اس سرے دست وہ اگر کرے گا تو منہ کی کھائے گا۔ جی جی اچھا، میں تو صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ کے سامنے انڈیا کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کا بھرم جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا، اصلیت سامنے آ گئی ہے، اور اب میرے خیال کے مطابق جو ڈپلومیٹس ضرور وہاں گئے ہیں وہ ان سے ملیں گے، ان سے ملاقات کریں گے، ان کی بات ضرور سنیں گے، لیکن کیا اس لیول کے اوپر جو کوآپریشن وہ امریکہ سے ڈیمانڈ کرنے گئے ہیں وہ اتنا ایکسٹینڈ کریں گے؟ مجھے شبہ ہے، یعنی وہ اگر سپوزٹلی وہ جتنے مرضی چورن بیچے وہاں پر کہ جی آپ اب ہمیں یہ ٹیکنالوجی دے دیں، یہ ٹیکنالوجی دے دیں، ٹیکنالوجی کیا وہ پاس آن کریں گے انڈیا کو کہ وہ چائنا کو کنٹین کرے گا؟ جس طریقے سے انہوں نے جو بہت بڑے بڑے دعوے کیے لیکن جو عملی طور پر اس کے برعکس ان کی بہت کمزوری سامنے آئی، تو مجھے شبہ ہے امریکہ، دیکھیں وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور وہ انہوں نے اب گیج کر لی ہے، انہوں نے اوقات سامنے آ گیا انڈیا کی اور انڈین آرم فورسز کی کیا ایکچوئل ورتھ ہے۔ بہت شکریہ بریگیڈ صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد بات کہ پاکستان تحریک انصاف ایک نئی تحریک کی طرف گامزن ہے، یہ تحریک کتنی کامیاب ہوگی، کیا اس دفعہ موڈس آپرینڈائی ہوگا، چوہدری صاحب سے کوئی انسائیڈ سٹوری جانیں گے اور اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کر رہے ہیں آفٹر بریک۔